أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم نے شروع کی ہے بات کرنی عصمت انبیاء کے بارے میں. عصمت انبیاء یعنی پیغمبر جو ہوتے ہیں یا اس کے بعد ان کے اوصیاء، ان کی عصمت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے اور کیسے ضروری ہے اس کی تفصیل پڑھ رہے ہیں. حالانکہ میں نے کل کہا اجمال میں، اشاروں کنایوں میں ہم نے عصمت کا ذکر پہلے بھی کیا، لیکن تفصیلاً کل سے ہم نے شروع کیا عصمت انبیاء کی بحث کو چھیڑنا. آج ہم کل کے درس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ معاشرے میں ایک معاشرہ ہوتا ہے، مختلف درجے کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی غیر اہم ہوتا ہے، کوئی اہم منصب پہ فائز ہوتا ہے، اور کوئی اہم تر منصب پر، اور ایک ٹولہ ہے جو کہ اہم ترین منصب پر فائز ہوتا ہے. اسی درجہ بندی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جو شخص جتنا اونچے درجے پر ہوگا اتنا وہ راست گفتار ہوگا. راست گفتار یعنی سچ بولنے والا ہوگا، نمبر ایک. اور نمبر دو، اس کی باتوں سے سننے والوں کے ذہنوں میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. اطمینان کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ لوگ خود بخود نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ جس اونچے درجے کا ایک شخص ہے، اسی درجے کے اعتبار سے اس کی بات جو ہوگی وہ تصدیق کے قابل ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب آپ جانتے ہیں کہ ان تمام درجوں کے اندر سب درجے مادیت کے چارچوب میں، مادیت کے فریم ورک میں فٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک درجہ ایسا ہے جس میں معنویت کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اعتقاد ہے کہ وہ لوگ اس لیول کے ہیں کہ جو ہدایت کرنے کے، لوگوں کی رہبری کرنے کے لیے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں خالق ازلی کی طرف سے. اور جو کوئی بھی دستور عمل وہ لاتے ہیں وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ جل شأنہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے قدر و قیمت میں، فضیلت میں سب سے اونچا درجہ ہے وہ انہی انبیاء کا ہی درجہ ہو سکتا ہے، کسی اور کا درجہ نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا ان کی باتوں پر سب سے زیادہ یقین اور اطمینان آ جاتا ہے. ان کی باتیں سن کر ہمیں جو بھی بات وہ کہیں گے اس سے ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ایک طرح کا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، ان کی راست گوئی کا، سچ بولنے کا، صدق و صفا کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا یہ ایک بات. اس صورت میں جو مسئولیت ہر کس کو ہم کہیں گے اس نے ایسی بات کی، کل ایک بات کہی وہ جھوٹ نکلی، اس کی مسئولیت نہیں ہے.
وہ اس لیول کا ہے، نچلی والے لیول کا، اسے کوئی پکڑے گا نہیں، آپ سمجھیں، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی اس کے بارے میں کہے گا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، کیونکہ مسئولیت نہیں، وہ مسئول نہیں ہے۔ مسئول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معاشرے میں اس کا درجہ پست ترین ہے، اس کا درجہ ایسا ہے لوگوں کے اندر توقع ہی نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ صحیح بات کہے گا، لہذا جب بھی وہ کوئی بات کریں گے اطمینان نہیں کیا جائے گا، سچ ہوگا یا جھوٹ۔ آپ کہیں گے یہ بس ایسا ہی، یہ ابو الٹرار ہے، ابو الٹرار ہے، کہتا رہتا ہے جھوٹ موٹ، لہذا اس کی بات کا کیا یقین، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے، اس کی بات سے اطمینان نہیں ہوتے، سچ ہوگا۔ اسی طرح جتنا درجہ بڑھتا جاتا ہے لوگوں کا، اتنا انسانوں کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، اتنا انسان کے اندر ان کی باتیں سن کر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اس کی باتوں پر، ایک کانفیڈنس پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس نے بات کہی اس میں وزن ہوگا۔ نچلے والے درجوں میں یہ ہے کہ بات اس نے کہی بالکل ہلکی بات ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا جتنا اونچا ہم جاتے ہیں تو ہائر یو گو، اتنا زیادہ کیا چیز ہے؟ دا کولر اٹ از، جھوٹ موٹ کی گرمی اس میں نہیں ہوگی، بالکل ٹھنڈی فضا میں ٹھنڈے دل سے آپ سنیں گے بھی اور اعتماد بھی کریں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر والا جو منصب ہے، ہم نے کل پڑھا، اوپر والا منصب ہدایت اور رہبری کا ہے، معاشرے کی ہدایت اور رہبری، اور وہ ہدایت اور رہبری وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ کے دیے ہوئے دستور کے مطابق کہتے ہیں، تو اس لیے وہ ہمیشہ بالکل صدق و صفا کے معیار پر پورا اترتا ہے، اس لیے اعتماد اور اطمینان اور یقین انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نبیوں کی خاصیت ہے، کس وجہ سے؟ عصمت کی وجہ سے، کہ وہ کبھی نہ کوئی بات کہیں گے ایسی جو کہ جھوٹ ہو، نہ کوئی کام کریں گے ایسا جس میں گناہ کی آلودگی ہو، تو ان کے قول اور فعل میں، گفتار اور کردار میں ہمیشہ سچائی ہوگی، کبھی اس میں غیر عصمت کی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ایک نقطہ ہوا، یعنی قدر و منزلت کا نقطہ۔ کل 5 نقطے آئے تھے نا، آج 6واں نقطہ یہ کہ انسانوں کی قدر و منزلت، قدر و منزلت کا مسئلہ، اور قدر و منزلت کی پرپورشن کے اعتبار سے ہی، ان پرپورشن ٹو دا اسٹیٹس ان دا سوسائٹی، اس پرپورشن کے مطابق پھر آپ کا اعتماد اور اطمینان جو ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اعتماد و اطمینان۔ اور اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے ان نٹشل کہ انبیاء کے برابر قدر و منزلت میں اور کون سا طبقہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اعتماد اور اطمینان کے طور پر بھی لوگوں کے اندر سب سے زیادہ اعتماد اور اطمینان ان لوگوں کی باتوں پر اور ان لوگوں کے کرتوت پر، گفتار پر اور کردار پر پیدا ہو جاتا ہے معاشرے کے لوگوں کے اندر۔ لہذا لازم ہے، اگر معاشرے کو آگے چلنا ہے، اگر معاشرے کو صحیح بنیادوں پر قائم ہونا ہے، تو ان لوگوں کی جن باتوں پر، جن ہدایت پر اعتماد ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اس پر عمل بھی کیا جانا چاہیے۔ جو معاشرہ عمل کرتا ہے ان کے باتوں پر، وہ معاشرہ آگے چلتا ہے، اور جب ان کے عمل پر، ان کے فعل پر، ان کے اقوال پر عمل نہیں ہوتا ہے، تو لہذا اطمینان کے باوجود، اعتماد کے باوجود عمل نہیں ہوتا ہے، تو معاشرہ ہٹ جاتا ہے کس چیز سے؟ اپنی پٹری سے گاڑی اتر جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر قائم نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا ترقی کے بجائے تنزل ہو جاتا ہے، کہاں ایک طرف ترقی اور کہاں دوسری طرف تنزل۔ کسی قوم کی تاریخ کو دیکھیے، خود اپنی تاریخ کو دیکھ لیجئے، ابتداءً چند ایک صدیوں کے اندر ہی
بلکہ دوسری صدی کے اندر ہی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، جزیرہ نمائی عرب سے باہر ایکسپورٹ ہونے لگا اسلام، اور ایکسپورٹ ہوتے ہوتے دوسری اور تیسری صدی کے اندر ایک طرف اسپین تک حکومت پہنچی مسلمانوں کی، اور دوسری طرف انڈونیشیا تک پہنچی، اور باقی وہاں کچھ نہیں بچا بغیر امریکہ کے بر اعظم کے، اور وہاں اس زمانے میں معلوم ہی نہیں تھا کوئی آبادی ہے بھی یا نہیں بھی ہے، گویا تمام دنیا پر چھا گئے کون؟ مسلمان، اور ان کی حکومت چھا گئی اور ان کی زبان چھا گئی۔ اس وقت جو بھی لٹریچر موجود ہے وہ لٹریچر عربی میں ہے، جیسے آج کل انگریزی میں سب کچھ آپ کو ملتا ہے، اس زمانے میں سب کچھ عربی میں ملتا تھا، اور انگریزی میں آج بھی اس زمانے کے کچھ الفاظ ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک اس زمانے کی یادگار ہے۔ ایڈمرل اس زمانے کی یادگار ہے، جبرالٹر اس زمانے کی عربی یادگار ہے، جبل الطارق جبرالٹر، ایڈمرل امیر البحر، ہے نا؟ اس طرح سے بہت سے الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں، اور اب جیسے ڈائبٹیز اصل میں عربی لفظ ہے، ابو علی سینا کا دیا ہوا لفظ ہے ذیابیطس، ڈائبٹیز، آپ سمجھے نا؟ تو گویا جب کوئی قوم صراط مستقیم پر رہتی ہے، اپنے پیغمبروں کے کہنے پر عمل کرتی ہے، ان کے اعمال کی نقل اتارتے ہیں، پورے کی پوری ویسے بنتے ہیں، تو وہ چھا جاتے ہیں، ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے ہر جگہ۔ جیسے آج کل جو قوم حکومت کرتی ہے دنیا بھر میں، وہ کون ہے؟ جو ہم یوں انگریز کہتے ہیں، ہے نا؟ نیوزی لینڈ میں بھی، کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی انگلش پیپل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ان کی زبان ہر جگہ، ہر آپ کا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو تو انگریزی میں، آپ کا میڈیسن ہو تو انگریزی میں، آپ کا باٹنی ہو تو انگریزی الفاظ، آپ کا جیوگرافی ہو انگریزی الفاظ، آپ کا زوالوجی ہو تو انگریزی الفاظ، حالانکہ جیوگرافی میں سب سے زیادہ الفاظ عربی کے تھے ابتداءً، کیونکہ البیرونی جیوگرافر تھا، مسلمان اور عربی بولنے والا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک پرنسپل، اور اس پرنسپل میں یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے سب سے اونچی منزل والے یعنی نبیوں کے قدر و منزلت نظر میں رکھتے ہوئے اعتماد آپ کے اندر پیدا ہونے کے باوجود بھی آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آگے چلے جاتے ہیں۔ آپ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بے اعمالی آ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بے اعمالی، دوسرا ہوتا ہے بد اعمالی۔ بے اعمالی ہو جائے گی، آپ سے حکومتیں چھن جائیں گی، پھر جب بد اعمالی آ جائے گی تو آپ کو پھر لیبل کیا جائے گا ٹیررسٹس، فنڈامنٹلسٹس، ایکسٹریمسٹس وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تاریخ کا قاعدہ ہے، تاریخ ایک خاص قاعدے پہ چلتی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ سبب یہی ہے کہ آیا آپ اپنے سب سے اونچی منزلت والے انبیاء کے فٹ سٹیپس پر، نقوش قدم پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ تو یہ پہلا نقطہ، بلکہ چھٹا نقطہ ہمارا۔ پھر آگے ہم جاتے ہیں تو لہذا اسی چیز کی مزید شرح، اور وہ چھٹا ساتواں پوائنٹ کیا ہے؟ ساتواں پوائنٹ ہے سلسلہ تعلیمات، سلسلہ تعلیمات یا سلسلہ ہدایت۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ تعلیمات جو ہے وہ انبیاء کا اپنا اختراع نے ان کی کریشن نہیں ہوتی، اپنا اختراع نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب سلسلہ جو ہے تعلیمات و ہدایت کا یہ الہی ہوتا ہے، الہی۔ جب الہی ہے تعلیمات کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ، تو اس لحاظ سے اس میں ایک اتھارٹی ہوتی ہے نا؟ اتھارٹی ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اتھارٹی نہیں ہوتی۔ سلسلے تعلیمات و ہدایات، ایک ہوتا ہے علوم اور ایک چیز ہے تعلیمات و ہدایات، یہ اخلاق وغیرہ اس میں آ جاتا ہے۔ آپ کے قواعد، کس رنگ سے آپ زندگی گزاریں گے،
اور اسی کے بیسس پر بعد میں عقائد پیدا ہوتے ہیں اور عقائد کے مطابق پھر آپ کے اعمال آ جاتے ہیں، احکام آ جاتے ہیں۔ ابتدا میں آپ کے مورلز آتے ہیں، بیسس مورلز، سلسلہ جو ہے ہدایت کا، اس سلسلے کے اوپر ایک عمارت بنتی ہے دو چیزوں کی، ایک طرف تنا اور وہ ہے عقائد کا، دوسری طرف برانچز فرو کا، فرو اصول اور فرو، اصول اور فرو۔ تنا جو ہے درخت کا وہ ہے آپ کے عقائد، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر برانچ جو نکلتی ہیں وہ فرو ہیں، احکام ہیں، لیکن جو جڑ ہے جو دکھتی نہیں ہے اور اس طرف زیادہ دھیان بھی نہیں جاتا ہے ہمارا، حتیٰ کہ ہمارے علماء کا بھی، اور وہ ہے مورل بیسس۔ مورل بیسس میں اخلاق آتے ہیں، تزکیہ نفوس آتا ہے، نفسوں کا تزکیہ، لوگوں کے نفس جو ہے، اصل چیز نفس ہے، سب کچھ مائنڈ پر ہوتا ہے۔ جیسا آپ کا مائنڈ ہے ویسے آپ کے خیالات ہوں گے، آپ کا مائنڈ کرپٹ ہوگا خیالات بھی کرپٹ ہوں گے، خیالات کرپٹ ہوں گے اعمال بھی کرپٹ ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کے مورلز پیور ہوں، پیور تزکیہ شدہ، تزکیہ کیا ہوا آپ کا نفس ہوگا، مائنڈ پیور ہوگا تو خیالات بھی آپ کے بہت ہی پیور، زلال پیور ہوں گے، اور جب خیالات پیور ہوں گے تو آپ کے اعمال ایسے ہوں گے کہ ہر کسی کو اچھا لگے گا۔ جب ہر کسی کو اچھا لگے گا تو معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ویل نٹ تیار ہوگا، ویل نٹ، کوئی ادھر ادھر نہیں بھاگ جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ۔ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں رحیم، مہربان، رحم دل، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے، ایک دوسرے پہ ایثار کرنے والے، اپنا مال وغیرہ بانٹنے والے غریب اور محتاجوں کے اندر۔ جب ایسا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے پھر وہ ویل نٹ معاشرہ ہوتا ہے، سیمنٹڈ سوسائٹی بنتی ہے۔ جب سیمنٹڈ سوسائٹی بنتی ہے تو اس لحاظ سے کیا ہوتا ہے، جو قد و کاوش ہوتی ہے لوگوں کی محنت وہ رنگ لاتی ہے، ایک دم سے برکت آ جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے اور معاشرہ آگے چلا جاتا ہے۔ جب اس کا الٹ ہوتا ہے تو معاشرہ پیچھے جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں انحطاط۔ مسلمانوں میں آج کل کیا ہے، مسلمانوں میں انحطاط چھایا ہوا ہے، انحطاط۔ اور انحطاط کا سمجھنے کے لیے آسان لفظ تنزل، گرا ہوا معاشرہ، گرے ہوئے لوگ، چونکہ گرے ہوئے ہیں اس لیے ہر جگہ دنیا میں پیٹ بھی رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ نہیں پیٹ رہے ہیں؟ اسلاموفوبیا، ٹیررزم وغیرہ وغیرہ، نام لیبل لگ گئی، مارنا واجب، صحیح کہ نہیں؟ آج کل ہر جگہ یہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ انحطاط میں آ چکے ہیں، ان کا تنزل ہو گیا ہے، وہ اٹھنے کے بجائے، عروج کے بجائے زوال کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی ہے کہ جو ہمارا انبیاء کا طبقہ ہے ان کے فرمودات پر، ان کے سلسلہ تعلیمات پر اعتماد ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا جاتا۔ جب ایسا ہوا تو ہر چیز چھن گئی۔ جب ہر چیز چھن گئی، سب سے پہلی چیز جو چھن گئی وہ ہے عقبہ، حور و غلمان کی بات بھول جائیں گے اب مسلمان، اب تو جنت کہاں ملے گی، جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد عقبہ کے بعد یہ دار الفنا، دنیا بھی چھن جائے گی، مادیات کے اعتبار سے پیچھے۔ آپ اپنے ہندوستان میں جائیے، ایک دورہ کیجیے، مسلمان بستیوں میں جائیے، آپ دیکھیے وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بکھاری، بٹیر باز، کبوتر باز، حتیٰ کہ مرغے باز، ان کی لڑائی آپس میں کرتے ہوئے پھر نعرے مارتے ہیں، میرا مرغا کامیاب ہو گیا۔ اسی میں سب کبھی کبھی تصویریں آتی ہیں سوشل میڈیا پر، جو مغل تھے ان کے جو آج کل وارث ہیں وہ کس حالت میں، ان کو دیکھ کر بکھاری لگتا ہے، یہ بکھاری ہے، یہ کیسے مغلوں کے وارث ہیں، یہ بکھاری۔ اور یہی نواب واجد علی شاہ کے جو پوتے پڑ پوتے ہیں آج کل ہیں، ان کی حالت بھی یہی ہے۔ اور جو عام مسلمان ہیں ان کی حالت بھی یہ ہے، وہ ٹھیلے چلانے والے لوگوں کا ساز و سامان
ڈھونے والے، سب سے نچلے طبقے. اگر ان سے زیادہ نچلا طبقہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے وہ بنجارے وغیرہ. ڈرائیوڈ قوم کی یادگار، ڈرائیوڈس، ایرینز کی نہیں، ڈرائیوڈس کی یادگار. یہ قوموں کے عروج زوال کی داستان ہوتی ہے جو کہ ان چیزوں پر پنہان ہے جن کے بارے میں ہم آج کل بات کر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے نا بات؟ آگے چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ سلسلہ تعلیمات کی بات ہو گئی. تو یہ تعلیمات کا سلسلہ قوانین الہی قوانین، الہی قوانین. یہ قوانین جو ہے یہ الہی قوانین، اس پر عمل ہوگا تو معاشرہ آگے جائے گا. عمل نہیں ہوگا سلسلہ تعلیمات الہی پر تو معاشرہ تنزل کی طرف گر جائے گا، اسفل السافلین کی طرف چلا جائے گا. ورنہ جب انبیاء کی بات ہوگی تو اطمینان کی لیول کیا ہوتی ہے؟ اطمینان کی لیول ہوتی ہے 100%، 100%. تو یہ ہمارا 7واں نقطہ تھا. یہاں صرف ایک سوال، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص سلاح عصمت، انبیاء کا سلاح کیا ہے، انبیاء کا ہتھیار کیا ہے؟ انبیاء کا سب سے بڑا ہتھیار ہے عصمت. عصمت، گناہ نہ کرنا، کبھی گناہ نہ کرنا، اور نہ گناہ کرنے کا ارادہ کرنا. یہ سلاح ہے، یہ ایک طرح کا سلاح. اس کو ہم سلاح عصمت کہیں گے، سلاح ہتھیار. اور سلاح عصمت جو ہوگا اس سلاح عصمت کی وجہ سے یہ اعتماد و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی سلاح عصمت کی وجہ سے، کیونکہ فضائل کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، مورلز کے اعتبار سے وہ آراستہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اطمینان 100% ہو جاتا ہے. 100%، 100%. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس کے بارے میں. تو یہ سب کچھ جب یہ عمل وغیرہ ہوگا، مقصد کیا ہے؟ یہ 8واں پوائنٹ. مقصد ہمارا ہے صرف ایک، جو اللہ کی رضا بھی ہے اس میں. اور وہ رضا کیا ہے؟ وہ رضا ہے، یہ سب کچھ کیوں اللہ کرتا ہے؟ پیغمبر بھیجتا ہے، عقل دیتا ہے انسانوں میں، کیونکہ زوال آ گیا، جنت سے نکالے گئے. جنت سے نکلے ہوئے لوگوں کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ واپس جنت میں آ جائیں. زوال تو ہو گیا لیکن ان کا دوبارہ عروج ہو، اور لہذا جو بشریت ہے جس کی وجہ سے غلطی ہو گئی تھی، اس بشریت میں تکامل آ جائے. تکامل بشریت، تکامل بشریت، بشریت میں ایک تکامل آ جائے، انسان کامل انسان بن جائے. گویا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ جو آدمی ہے، آدمی کیا ہوتا ہے؟ آدمی ہوتا ہے آدم کی اولاد، آدمی ہے نا. تو یہ بنی نوع انسان، آدمی جو ہے یہ تبدیل ہو جائے انسان کے اندر، انسان بن جائے. انسان عمومی اور ایک انسان کامل. انسان عمومی اور انسان کامل. لیکن دونوں صورتوں میں یہ آدمی کا عروج ہے، آدمی کا تکامل ہے، تکامل، کامل بن جانا، مکمل بن جانا. یہ نبوت جو ہے یہ اسی لیے ہے، مقصد ہے، یہ مقصد ہے، مقصد رسالت. مقصد نبوت کیا ہے؟ تکامل بشریت. تکامل بشریت کے معنی کیا ہے؟ کہ جو آدمی ہیں، ایک ہے آدمی ہے، دوسرے آدمی ہیں، یعنی بنی نوع آدم جو ہے وہ انسان میں تبدیل ہو جائے. انسان کی شکل میں دنیا میں ہے، لیکن برزخ سے لے کے ہی قیامت تک کیا وہ اسی شکل میں ہوں گے یا نہیں، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر انسان ہوں گے
تو شکل بھی وہی رہے گی. اگر انسان کی شکل میں اس دنیا کے اندر درندے ہیں، مویشی ہیں، مسلمان آج کل مویشی ہیں، انسان کی شکل میں مویشی ہیں، بیڑ اور گائے، بھینس، یہی مویشی. کوئی لوگ درندے بھی ہیں، اور درندے وہی ہیں کون سے لوگ جن کا بہانہ بنا کے مسلمانوں کو پیٹا جاتا ہے، اور وہ ہے ٹیررسٹ وغیرہ وغیرہ. تو لہذا انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے الگ سے ایک طبقہ، اور وہ ہے انبیاء و اوصیاء کا طبقہ، وہ انسان کامل ہے. لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ مویشی نہ رہیں، درندے بھی نہ رہیں. مویشی اور درندے. ایک مویشی سیدھے سادے بے خبر، جاہل، علم سے محروم، وہ مویشی ہیں، ہے نا. ان کو آپ کاٹے بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی. تو ایک ہے درندے بھالو، ہے نا. بدقسمتی ہے یہ کہ اب ہم میں سے بھی درندے پیدا ہونے لگے ہیں. آپ یہ باتیں غور و فکر کی ہیں، اور ان باتوں پہ غور و فکر کرنا عبادت کے 70 گنا برابر ثواب کیا. ان باتوں پر غور و فکر کرنا. درندے اور مویشی. اللہ کیا چاہتا ہے نہیں، عقل بھی دے دو، اور ساتھ میں عقل ہے ان کی حجتیں بات ہے نا، ساتھ میں حجت ظاہرہ بھی بھیج دیجیے، اور وہ ہے پیغمبر اور اوصیاء. ان کے ذریعے سے، دونوں کے ذریعے سے، عقل اور پیغمبروں کے گٹھ جوڑ سے ان آدمیوں، درندوں اور مویشیوں کو ہم نے تبدیل کرنا ہے کس چیز میں؟ انسان کے اندر. جب انسان بنیں گے، عمومی انسان بنیں گے، لیکن انسان بنیں گے تو زندگی گزاریں گے آرام سے، چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، آرام سے گزاریں گے. جھگڑے نہیں ہوں گے، چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، کینہ اور بغض نہیں ہوگا، قتال اور مقاتلہ نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. آرام سے سموتھلی زندگی گزاریں گے. اور اس زندگی گزارنے کے دوران ایسے زندگی گزاریں گے کہ عروج میں آ کر انسان بن کے جب مریں گے تب بھی جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے تکامل بشریت پروگرام کا، انبیاء و اوصیاء کا پروگرام. ٹائم الحمدللہ اول و آخر و ظاہر و باطن.